بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالات نسب و ولادت تبعثت شریف۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ نسب یہ ہے: سیدنا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان، اور عدنان حضرت اسماعیل بن ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد سے ہیں۔ خاندانی شرافت و سیادت۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان عرب میں ہمیشہ سے ممتاز و معزز چلا آتا تھا۔ نظر یا فہر کا لقب قریش تھا، اسی وجہ سے اس کی اولاد کو قریشی اور خاندان کو قریش کہنے لگے۔ اس سے اوپر والے کنانی کہلائے۔ قریش کی وجہ تسمیہ میں بہت سے مختلف اقوال ہیں جن کے اراد کی اس مختصر میں گنجائش نہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میں بنی آدم کے بہترین طبقات میں سے بھیجا گیا، ایک قرن بعد دوسرے قرن کے، یہاں تک کہ میں اس قرن سے ہوا جس سے کہ ہوا۔ حدیث مسلم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے کنانہ کو برگزیدہ بنایا، کنانہ میں سے قریش کو، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو، اور بنی ہاشم میں سے مجھ کو برگزیدہ بنایا۔ اس طرح ترمذی شریف میں بسند احسن آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خلقت کو پیدا کیا تو مجھے ان کو سب سے اچھے گروہ میں بنایا، پس روح و ذات اور اصل کے لحاظ سے ان سب سے اچھا ہوں۔ کسی نے کیا اچھا کہا ہے: لم یخلق الرحمن مثل محمد ابدا وعلمی انہ لا یخلق۔ خدا نے حضرت محمد کا مثل کبھی پیدا نہیں کیا، اور مجھے علم ہے کہ وہ آپ کا مثل پیدا نہ کرے گا۔ نظر کے بعد فہر اپنے وقت میں رئیس عرب تھے۔ اس کا ہم اثر احسان بن عبد الکلال حمیری چاہتا تھا کہ کعبہ کا پتھر اٹھا کر یمن میں لے جائے تاکہ حج کے لیے وہاں کعبہ بنا دیا جائے۔ جب وہ اس ارادے سے حمیر وغیرہ کو ساتھ لے کر یمن سے آیا اور مکہ سے ایک منزل پر مقام نخلا میں اترا تو فہر نے قبائل عرب کو جمع کر کے اس کا مقابلہ کیا۔ حمیر کو شکست ہوئی، حسان گرفتار ہوا اور 3 برس کے بعد فدیہ دے کر رہا ہوا۔ اس واقعے سے فہر کی ہیبت و عظمت کا سکہ عرب کے دلوں میں جم گیا۔ فہر کے بعد قصی بن کلاب نے نہایت عزت و اقتدار حاصل کیا۔ قصی مذکور ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جد خامس ہیں۔ ان کا اصل نام زید تھا۔ کلاب کی وفات کے بعد ان کی والدہ فاطمہ نے بنو عزیرہ میں سے ایک شخص ربی بن حزام سے شادی کر لی۔ وہ فاطمہ کو اپنی ولایت یعنی ملک شام کو لے گیا۔ فاطمہ اپنے ساتھ زید کو بھی لے گئی، چونکہ زید ابھی بچہ ہی تھا اور اپنے وطن مألوف سے دور جا رہے تھے، اس لیے ان کو قصی کہنے لگے۔ جب قصی جوان ہو گئے تو پھر مکہ میں آ کر اپنی قوم میں آ گئے اور وہیں حلیل خزی کی بیٹی سے شادی کر لی۔ حلیل اس وقت کعبہ کا متولی تھا۔ اس کے مرنے پر تولیت قصی کے ہاتھ میں آ گئی۔ متولیت قصی کے ہاتھ میں آئی، اس نے خزانہ کو بیت المال سے نکال دیا اور قریش کو گھاٹیوں، پہاڑیوں اور وادیوں سے جمع کر کے مکہ کے اندر اور باہر آباد کیا۔ اس وجہ سے قصی کو مجتمع بھی کہتے ہیں۔ قصی نے کئی کارہائے نمایاں کیے، چنانچہ ایک کمیٹی گھر قائم کیا جسے دار الندوہ کہتے ہیں۔ مہمات امور میں مشورے یہاں کرتے، لڑائی کے لیے جھنڈا یہیں تیار ہوتا، نکاح اور دیگر تقریبات کے مراسم یہیں ادا کرتے۔ حرم کی رفالت و سقائیت کا منصب بھی قصی ہی نے قائم کیا۔ چنانچہ موسم حج میں قریش کو جمع کر کے یہ تقریر کی: تم خدا کے پڑوسی اور خدا کے گھر کے متولی ہو اور حجاج خدا کے مہمان اور خدا کے گھر کے زائرین ہیں۔ وہ اور مہمانوں کی نسبت تمہاری میزبانی کا زیادہ مستحق ہے، اس لیے ایام حج میں ان کے کھانے پینے کے لیے کچھ مقرر کرو۔ اس پر قریش نے سالانہ رقم مقرر کی، جس سے ہر سال ایام مینا میں
غریب حاجیوں کو کھانا کھلایا جاتا۔ اسقائیت کے لیے قصی نے چرمی حوض بنائے جو ایام حج میں کعبہ کے صحن میں رکھے جاتے تھے۔ ان حوضوں کو بننے کے لیے مکے کے کنوؤں کا پانی مشقوں میں اونٹوں پر لایا جاتا تھا۔ ان مناسب کے علاوہ قریش کے باقی شرف یعنی حجابت، کعبہ کی کلید برداری و تولیت اور لواء علم بندی اور قیادت امارات لشکر قصی کے ہاتھ میں تھا۔ قصی پہلے ہی شخص ہیں جنہوں نے مزدلفہ پر روشنی کی تاکہ لوگوں کو عرفات نظر آ جائے۔ قصی کے 4 لڑکے عبد الدار، عبد المناف، عبد العزیٰ، احد اور 2 لڑکیاں تخمر اور برہ تھیں۔ چنانچہ عبد الدار اگرچہ عمر میں سب سے بڑے تھے مگر شرافت و وجاہت میں اپنے بھائیوں کے ہم پایہ نہ تھا، اور عبد مناف تو سب سے اشرف تھے، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جد رابع تھے۔ ان کا اصلی نام مغیرہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی جھلک ان کی پیشانی پر ایسی تھی کہ ان کو قمر البطحاء وادی مکہ کا چاند کہا کرتے تھے۔ جب قصی بوڑھے ہو گئے تو انہوں نے عبد الدار سے کہا کہ میں تجھے تیرے بھائیوں کے برابر کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر حرم شریف کے تمام مناصب اس کے سپرد کر دیے۔ قصی کی حیبت کے سبب اس وقت کسی نے اعتراض نہ کیا، مگر قصی کے بعد جب عبد الدار اور عبد مناف کا انتقال ہو چکا تو عبد مناف کے بیٹوں ہاشم، عبد الشمس، مطلب اور نوفل انہوں نے اپنا استحقاق ظاہر کیا اور چاہا کہ حرم شریف کے وظائف عبد الدار کی اولاد سے چھین لیں۔ اس پر قریش میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ بنو اسد، بنو عزا، بنو زہرہ بن کلاب اور بنو تیم بن مرہ اور بنو حارث بن فہریہ سب بنو عبد مناف کی طرف، اور بنو مخزوم اور بنو مبہم اور بنو جمحہ اور بنو عدی بن کعب دوسری طرف ہو گئے۔ بنو عبد مناف اور ان کے احلاف نے قسمیں کھا کر معاہدہ کیا کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ نہ چھوڑیں گے، اور یکجہتی کے اظہار کے لیے ایک پیالہ خوشبو سے بھر کر حرم شریف میں رکھا اور سب نے اس میں اپنی انگلیاں ڈبوئیں۔ اس لیے ان 5 قبائل کو مطیبین کہتے ہیں۔ اس طرح دوسرے فریق نے بھی باہم معاہدہ کیا اور ایک پیالہ خون سے بھر کر اس میں اپنی انگلیاں ڈبو کر چاٹ لیں۔ اس لیے ان 5 قبائل کو لقاۃ الدم، خون کے چاٹنے والے کہتے ہیں۔ غرض ہر 2 فریق لڑائی کے لیے تیار ہو گئے، مگر اس بات پر صلح ہو گئی اسقائیت و رفادت و قیادت بنو عبد مناف کو دی جائے اور حجابت و ولاء و نداء بدستور بنو عبد الدار کے پاس رہے۔ چنانچہ ہاشم کو جو بھائیوں میں سب سے بڑے تھے سقائیت و رفادت ملی، ہاشم کے بعد مطلب کو، اور مطلب کے بعد عبد المطلب، اور عبد المطلب کے بعد ابو طالب کو ملی، اور ابو طالب نے اپنے بھائی عباس کے حوالہ کر دی۔ قیادت عبد الشمس کو دی گئی۔ عبد الشمس کے بعد اس کے بیٹے امیہ کو، پھر امیہ کے بیٹے حرب کو، پھر حرب کے بیٹے ابو سفیان کو عطا ہوئی۔ اس لیے جنگ احد اور احزاب میں ابو سفیان ہی قائد تھے۔ جنگ بدر کے بعد وہ قافلہ قریش کے ساتھ تھا، اس لیے عتبہ بن ربیع بن عبد الشمس امیر الجیش تھا۔ دار الندوہ عبد الدار کی اولاد میں رہا، یہاں تک کہ اکرمہ بن عامر بن ہاشم بن عبد مناف بن عبد الدار نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ انہوں نے اسے دار الامارات بنا لیا اور آخر کار حرم میں شامل ہو گیا۔ حجابت آج تک عبد الدار کی اولاد میں ہے، اور وہ بنو شیبہ بن عثمان بن ابی طلحہ بن عبد العزیٰ بن عثمان بن عبد الدار ہیں۔ لوا بھی اسی کی اولاد میں رہا، چنانچہ جنگ احد میں جھنڈا انہی کے ہاتھ میں تھا۔ جب ایک قتل ہو جاتا تو دوسرا اس کی جگہ لیتا، اس طرح ان کی ایک جماعت قتل ہو گئی۔